اللہ کے پاس جا کر انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بولنے والے نہیں آئے، میرے پاس سمجھانے والے نہیں آئے. ہر ایک کو اللہ دماغ دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا تم لوگوں کو. اما شاکرا یا شکر گزار بنو، و اما کفورا یا نافرمان بنو. فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، ان کے راستے پہ چلو یا نبیوں کے راستے پہ، صحابہ کے راستے پہ، محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے قرآن جو راستہ بتاتا ہے اس کے اوپر چلو. تمہاری مرضی ہے، تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں. کوئی پریشر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اور انسان کس لیے آیا؟ وجہ کیا ہے انسان کے دنیا میں آنے کی؟ انسان کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ ساری دنیا کچھ الگ بیان کرتی ہے. اس کا صحیح جواب اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، قرآن مجید. اس کا صحیح جواب قرآن مجید میں ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ تم تو جنتی ہو، اللہ جنت تمہارے صدقے میں بنایا، اللہ جنت تمہارے لیے بنایا، اور تم جس کے حق میں شفاعت کرو گے، ریکمنڈیشن کرو گے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا. تم اللہ کا شکر گزار بندے ہو، پیارے بندے ہو. رات میں اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پیر جو ہے موٹے موٹے سوج گئے. پیارے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری دنیا کی میڈیکل سائنس، سارے دنیا کے سائنٹسٹ، سارے دنیا کا ٹیکنالوجی کا علم اور خزانہ رکھنے والے لوگوں کے پاس بھی اس چیز کا جواب نہیں ہے. کچھ سوالوں کا جواب، جو جواب صرف اور صرف اللہ کے کلام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے ہیں. سارے دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں اور قیامت کی صبح تک لوگ لکھیں گے. سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. آج دنیا بہت اونچائی پر کہتے ہیں کہ ہم کامیاب بھی ہو گئے ہیں. ان کے پاس بھی ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. ان میں سے پہلا سوال ہے کہ دنیا میں انسان کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کا سٹاپ بھی کچھ ہے، اور کہاں جائے گا، اور اس کا آخر میں انجام کیا ہوگا. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں. انسان آیا کہاں سے اور انسان کیسے آیا اور انسان کہاں تک پہنچے گا اور یہ انسان کا آخری انجام کیا ہوگا، اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے، ان چیزوں کا جواب اللہ کا کلام قرآن مجید دیتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب، کوئی سائنس ان چیزوں کا جواب کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے، کسی ٹیکنالوجی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ پاک نے سورۃ الدہر میں، جس کا ایک اور نام سورہ انسان بھی ہے، اس میں پورا بتا دیا اس کا جواب. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور اس کا نام انسان بھی ہے. یہ جو آدمی ہے نا، تم اور میں ہوں نا، جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک آئے اور قیامت کی صبح تک آئیں گے، اس کا نام انسان جو رکھا گیا ہے. کسی سائنٹسٹ نے اس کا نام انسان نہیں رکھا، کسی انسان نے اس کا نام انسان نہیں رکھا، کسی پیغمبر نے اس کا نام انسان نہیں رکھا، کسی فرشتے نے اس کا نام انسان نہیں رکھا. اس کا نام انسان اس کو بھیجنے والے نے رکھا. هل اتى على الانسان، اس کا نام انسان ہے. لم يكن شيئا مذکورا، جس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی کوئی زندگی نہیں تھی،
لم یکن شیئا مذکورا، جو عدم سے نکل کے آیا، کوئی حیثیت نہیں، انسان نام کا کوئی چیز ہی نہیں، اللہ پاک نے اس کو بنایا عدم سے، جو اصل میں موجود نہیں تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ انا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون؟ انا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ اور انسان آیا دنیا میں کیسے؟ انسان کچھ نہیں تھا نا، اس نے جب پیدا کیا تو دنیا میں آ گیا، آیا کیسے؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے میاں اور بیوی، مرد اور عورت، یہ جو نطفہ امشاج جو ہے، امشاج اس کو کہتے ہیں، مرد اور عورت کا نطفہ ملے تو اس کو امشاج کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کے نطفے کے ذریعے سے ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جس کو سننے کی طاقت بھی ہم نے عطا کی اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی ہم نے عطا کی۔ انسان کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ بھی قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ اور انسان کس لیے آیا، وجہ کیا ہے انسان کے دنیا میں آنے کی؟ انسان کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ ساری دنیا کچھ الگ بیان کرتی ہے، اس کا صحیح جواب اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، قرآن مجید اس کا صحیح جواب قرآن مجید میں ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے، ان سارے انسانوں کو ہم راستہ بتا دیے ہیں، ان کو ہم سمجھ عطا کیے ہیں، ان کو ہم دماغ عطا کیے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، راستہ یہ ہے صحیح راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بندے بنے، اچھے بندے بنے، نیک بندے بنے، و اما کفورا، یا نافرمان بندے بنے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ہر انسان کو عقل ہے نا کہ برتن میں کوئی بھی چیز کوئی بندہ رکھ کے دے دے تو ہر کوئی چیز انسان کھا نہیں لیتا۔ آپ راستے میں دیکھتے ہوں گے کتے، کالے جانور، خنزیر، سور جس کو ہم کہتے ہیں، پگ، وہ پاخانہ بھی کھا لیتا ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہے، راستے میں پاخانہ پڑا ہے تو انسان پاخانہ نہیں کھاتا، کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، نالج دیا ہے اس کو کہ پاک چیز کھانا، ناپاک چیز، خنزیر اور کتے جو ہے وہ ناپاک چیز کھاتے ہیں، تو پاک چیز کھانا، انسان کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، یہ اسی کا دیا ہوا دماغ ہے۔ انسان اتنا سب کچھ جانتا ہے، بچے پیدا کیسے ہوں گے، میں کماؤں گا کیسے، میں مال جمع کروں گا کیسے، انسان کو سب کچھ نالج ہے۔ اور آج 70-80 سال کے بوڑھے کو موبائل دے دو، 70-80 سال کے بوڑھے کو، وہ بوڑھا بھی انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا استعمال وہ جان جائے گا۔ اگر اس کا نالج اس کے پاس نہیں ہے، نالج لا لے گا، انکوائری کر لے گا، جانکاری کر لے گا، علم حاصل کر لے گا، انسٹاگرام، موبائل، فیس بک، یوٹیوب، یہ سب کچھ دیکھ لے گا، نالج وہ بنا لے گا۔ آج 5-5 سال کے بچے جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دو، یوٹیوب چلائیں گے، گیم چلائیں گے، گیم کھیلیں گے موبائل میں، اور موبائل میں جو دیکھنا ہے چھوٹے سے بچے، وہ کھیلنے والے جتنے بھی، وہ سارے کچھ ان لوگوں کو پتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نالج اور دماغ ہے۔ ہر انسان اگر سوچے گا کہ مجھے بنانے والا کون ہے، کل اللہ کے دربار میں جا کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو
ہم بتائیں قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچائے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم لوگوں تک اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام، اسلام کے تعلیمات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، نماز کی طرف لوگوں کو اگر ہم نہیں بلائیں گے، لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کو اسلام اور دین کی باتیں نہیں سمجھائیں گے، ہم گنہگار بنیں گے، لازم گنہگار بنیں گے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے۔ مگر کوئی بندہ اللہ کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے کوئی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تجھے نہیں پہچان سکا، مجھے معاف کر دے۔ کل کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا۔ ارے تجھے پتا ہے کہ بچے پیدا کیسے ہوں گے، موبائل چلائیں گے کیسے، پیسے آئیں گے کیسے؟ دنیا میں تجھے علم ہے نا کہ خنزیر جو کھاتا ہے میں نہیں کھا سکتا، تجھے علم، دماغ ہے تو تیرے اندر۔ میں نے تجھے راستہ بتایا، آسمان کو بنایا، یہ ساتوں آسمان، دنیا کیا کوئی سائنٹسٹ آسمان کی کوئی کاپی بھی بنا نہیں سکتا۔ 24 گھنٹے 10-15 لیٹر پانی پیتا ہے، تیری پوری زندگی میرے نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، جو پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر اربوں خربوں کا پانی پیسہ بھی اگر خرچ کریں گے، پانی کا ایک قطرہ ساری دنیا کی سائنس نہیں بنا سکتی۔ تو نے کبھی سوچا کہ تجھے بنانے والا کون ہے؟ تجھے پانی دیتا کون ہے؟ آسمان سے پانی برساتا کون ہے؟ زمین سے فروٹ اور پھل نکالتا کون ہے؟ تو نے کبھی سوچا؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ایپل کھاتا ہے، انار کھاتا ہے، انگور کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، بادام کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، چکن کھاتا ہے، مرغی کھاتا ہے، بکرا کھاتا ہے، گائے کھاتا ہے، اور دنیا کے سارے نعمتیں ہضم بھی کرتا ہے، ہضم بھی کر جاتا ہے، یہ سب کچھ کھاتا ہے۔ تو نے کھانے سے پہلے نہیں سوچا یہ جتنے بھی نعمتیں ہیں اس کو بنانے والا کوئی اور ہے، خود بخود تو میرے پاس نہیں پہنچ گئے۔ تو نے کبھی سوچا؟ اللہ کے پاس جا کر انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بولنے والے نہیں آئے، میرے پاس سمجھانے والے نہیں آئے۔ ہر ایک کو اللہ دماغ دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا تم لوگوں کو۔ اما شاکرا یا شکر گزار بنو، و اما کفورا یا نافرمان بنو۔ فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، ان کے راستے پہ چلو یا نبیوں کے راستے پہ، صحابہ کے راستے پہ، محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے قرآن جو راستہ بتاتا ہے اس کے اوپر چلو۔ تمہاری مرضی ہے، تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے موقع تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تم جس راستے پہ چلنا چاہو اس راستے پہ چلو، کوئی پریزر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام سے محبت کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، یا اسلام کے خلاف کتابیں لکھو، یا اسلام کے خلاف بیان دیو، یا اسلام کے خلاف جو لوگ دعوت دینے آتے ہیں ان سے کہو کہ دیکھا کون ہے خدا کو، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بنو یا ناشکرے بنو، تمہاری مرضی ہے۔ میں تو تمہیں دماغ دے کر بھیجا ہوں، میں تو تمہیں راستہ بتلا کر بھیجا ہوں۔ میرے رسول کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے جنت ہے۔ میرے رسول جو میں جس کو محمد رسول اللہ کو بھیجا ہوں ان کے راستے کو ٹھکرا کر چلنے والے جو لوگ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ میں فیصلہ کر کر اس دنیا میں تم لوگوں کو بھیجا ہوں۔ اور قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ انسان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کس لیے دنیا میں آیا؟ یا شکر گزار بننے کے لیے یا نافرمان بننے کے لیے، یا اچھا کام کرنے کے لیے یا برا کام کرنے کے لیے، دو بھی انسان کے بس میں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد آخری جواب، آخری سوال ہے کہ انسان جائے گا کہاں آخر؟ انسان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ انسان کا آخری سٹاپ کیا ہوگا؟
وہ بھی قرآن میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں انا اعتدنا للکافرین سلاسل، کافروں کے لیے دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان الابرار یشربون، یہ جو نیک انسان ہوں گے، میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، میرے شکر گزار جو بندے ہوں گے، میری محبت میں جو لوگ زندگی گزاریں گے، مجھ سے ڈر ڈر کر جو دنیا میں زندگی گزاریں گے، وہ لوگ جنت کے نعمتیں کھا رہے ہوں گے، جنت کے شراب پی رہے ہوں گے، جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، جنت کی مرغی کھا رہے ہوں گے، جنت میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کافر، نافرمان، بے نمازی، اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ان سارے سوالوں کا جواب قرآن مجید میں بیان فرماتی ہے۔ شکر گزار بنو یا نا شکرے بنو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں شکر گزار بندے اگر تم بنو گے، شکر گزار بندے بنو گے، میں اس شکر کے بدلے میں بے حساب نعمتیں تمہیں جنت میں عطا کروں گا، بے حساب نعمتیں۔ نا شکرے بنو گے، جہنم میں کوئی ایک پانی کا خطرہ بھی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، جہنم میں کوئی ٹھنڈی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جہنم میں صرف آگ میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، تڑپیں گے، ترسیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تمہاری آواز کو بھی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک صاف بیان فرماتی ہے۔ اب ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن رہے یا نا شکر گزار نافرمان بن رہے، اللہ کے نا شکرے بن رہے، ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا 24 گھنٹوں میں اللہ کا کتنا شکر ادا کیے۔ رات میں کون کون آرام سے سو گئے بھائی؟ عشاء کے بعد سے صبح تک کون کون سوئے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ بھائی۔ کیا کوئی نہیں سوئے کیا؟ رات بھر جاگ رہے ہیں کیا؟ کل جگنی رات تھی کیا؟ رات میں کون کون سوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ سکون کی نیند کس کو آئی؟ ساروں کو سکون کی نیند آئی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ کئی لوگ ہیں جو 2 3 4 ٹیبلٹس ڈالنے کے بعد بھی جن لوگوں کو رات میں نیند نہیں ہے، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے نا؟ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رات میں سونے کے بعد صبح میں اٹھے نہیں، ابھی جمعے کے نماز کے بعد ان کا جنازہ ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے لوگ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں جو ابھی دنیا سے چل بسے ہیں، رات میں سوئے صبح میں جن کی موت آ گئی۔ سارے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، کئی لوگوں کی موت آ گئی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو رات میں سوئے صبح میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رات میں نیند کے لیے تڑپ کر 3 4 بجے تک تڑپے ہوں گے، مگر ان لوگوں کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ کل رات میں 4 5 روٹیاں، بریانی، گوشت کھائے ہوئے لوگ بھی ہوں گے۔ صبح میں اٹھتے ہی بیوی کافی یا چائے بنا کر بھی دی ہوگی۔ اگر بیویاں کسی کی کوئی چائے کافی نہیں دے رہی تو دوستوں کو فون کرتے، میری بیوی چائے بھی نہیں دے رہی صبح میں، چل باہر آ۔ کیف پہ جاتے ہیں، چائے، سموسہ، جو کچھ بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں، سگریٹ پینے والے سگریٹ بھی پیتے ہیں، آرام سے 3 4 چائے پیٹ میں ابھی تک گئے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ناشتہ بھی مٹن کے ساتھ یا پائے کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ کوئی بھی اللہ کی نعمت جو ہے کھائے ہوں گے۔ ابھی کچھ لوگ تو دوپہر بھی کھا کر آئے ہوں گے۔ کل دوپہر سے ابھی تک اگر حساب کریں گے، ایک بندہ 10 گھنٹے تو آرام کیا ہوگا، سویا ہوگا، ایک بندہ 10 لیٹر تو کم از کم پانی پیا ہوگا، ایک بندہ کم از کم اللہ کے نعمتوں کو 10 روٹیاں تو ہضم کیا ہوگا۔ کل سے آج تک ہم اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں،
اللہ کے قرآن کے تلاوت میں کتنا ٹائم گزارے ایک مرتبہ سوچ کر دیکھو. رات میں 8 گھنٹے آرام سے نیند دینے والے خدا کی ذات ہے. بغیر مانگے، بغیر میڈیسن کے، بغیر ٹابلٹ کے سکون کی نیند دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. نیند کو جو ہے چھوٹی موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے. صبح میں اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی، کیا دعا بھول گیا ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیرا شکر ہے جس نے موت کے بعد، احیانا موت کے بعد زندہ کیا، بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، موت کے بعد تو نے مجھے پھر سے زندگی عطا فرمایا، سونے کے بعد پھر مجھے تو نے زندگی عطا فرمایا، تیری نعمت ہے. اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے صبح میں اٹھنے کے بعد. کل سے آج تک ہم کتنے مرتبہ سانس لیے، کتنے گلاس پانی پیے، اللہ کی کتنی غذائیں، کتنے نعمتیں، کتنے فروٹس، کتنا خزانہ اللہ کے دیے ہوئے، کتنے نعمتوں کو ہم کل سے استعمال کیے ہیں. ایک مرتبہ انسان سانس اندر لیتا ہے اس کی نعمت ہے، سانس باہر نکالتا ہے اس کی نعمت ہے. اگر سانس انسان اندر لے باہر نہ آئے تو بھی انسان مر جاتا ہے. اگر سانس باہر نکالے اندر پھر واپس نہ لے تو بھی انسان مر جاتا ہے. بغیر مانگے، بغیر پوچھے اللہ ہمارے سانسوں کو چلا رہا. بھائی جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، جو 5 وقت اس کے بلانے کے بعد بھی بغیر بلائے نہیں، تمہاری بیوی کو 3 بار بلاؤ پانی کے گلاس کے لیے، بلاؤ 3 بار پانی دو، نہیں دی، دوسری مرتبہ نہیں دی، تیسری مرتبہ نہیں دی. میرے بلانے پہ میری بیوی نہیں آئی. بعض لوگ طلاق بھی دے چکے چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر. میری بیوی میری بات کی قدر نہیں کی، سانس کی قدر نہیں کی، اس لیے بعض لوگ تو بیویوں کو طلاق بھی دے دیتے ہیں. ایسے واقعات بھی دنیا میں موجود ہے. مانو کہ تم کسی کمپنی کے سی ای او ہے، سی ای او بڑے ہو، تم کسی کمپنی کے مینیجر ہو، تمہارا نوکر تمہارے 1 بار کے 2 بار کے 3 بار کے بلانے پر نہیں آئے گا، تم اس کو جاب سے نکال دیتے ہو، کمپنی سے نکال دیتے ہو. تم کسی اسکول اور کالج کے پرنسپل ہو یا کوئی ہیڈ ہو، تمہارے بلانے پہ کوئی ٹیچر 1 بار 2 بار 3 بار نہیں آئے گا، اس کو کالج اور اسکول سے تم نکال دیتے ہو. تمہارا نوکر، تمہارے نیچے کام کرنے والا تمہارے 1 2 3 بار کے بلانے پر تم اگر وہ جواب نہ دے، تمہارے پاس نہ آئے، تم اس کو نکال دیتے ہو. روزانہ 5 وقت اللہ اذان کے ذریعے سے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اس کے بلانے پہ تم سجدہ کرنے نہیں آتے ہو، پھر بھی وہ تمہیں 3 ٹائم روزی دے رہا ہے. بعض لوگ تو 4-5 ٹائم بھی کھاتے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں روزی عطا کر رہا ہے. تمہارے بچوں کے انتظامات کے لیے سب ضرورتیں وہ خدا پوری کر رہا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری محنت کا پیسہ ہے. وہ امیروں کو 1 منٹ میں فقیر بنا سکتا ہے. امریکہ کی حالت ابھی دیکھ لیجئے، کچھ دن پہلے کیا ہوا. کروڑوں پتی، اربوں پتی، جن کے پاس دولت کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، جو فلسطین کے لوگوں کو بمباری برسانے کے لیے اسرائیل کے درندوں کو فلسطین پہ ظلم کرنے کے لیے ڈونیشن دیا کرتے تھے. پیسہ پھینکنے والے جو لوگ تھے، 1 گلاس پانی کے لیے، 1 دودھ کے پیکٹ کے لیے، اللہ اگر ترسانا چاہے ان لوگوں کو ترسا کے دکھلا دیا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ابے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کرونا میں دیکھ لیے نا کہ انسان کے ڈیڈ باڈیوں کی حیثیت کیا ہے. 10-15 ڈیڈ باڈیوں کو باندھ کے رکھ دیا جاتا تھا.
یہ پوسٹ مارٹم جہاں کیا جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، بڑے ہاسپٹل میں، وہاں جا کر انسان کے ڈیڈ باڈی کی حیثیت اور حقیقت دیکھ لیجئے۔ کوئی بندہ، وہ ایک ویڈیو چل رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جانور اگر مر جائے نا، گائے اس کا جو چمڑا ہے اس کی بھی قیمت ہے، بھینس اگر مر جائے اس کے چمڑے کی بھی قیمت ہے، بکرا اگر مر جائے، ذبح کیا جائے، اس کے چمڑے کی بھی قیمت ہے۔ انسان اگر مر جائے ایک دن اس کو اپنے گھر میں رکھنا اس کی اولاد برداشت نہیں کریں گے، پسند نہیں کریں گے۔ کوئی مردے کے قریب ایک گھنٹہ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک دن، دو دن، تین دن اگر سڑکے مردہ اس سے بدبو آنے لگے، اس کو اس کی اولاد خود چھونا پسند نہیں کریں گے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ اس خدا کے اعلان کے بعد بھی، رب العالمین کے بلانے کے بعد بھی، ہمیں روزی دینے والا، رزق دینے والا، ہمیں کھلانے والا، بغیر مانگے ہمیں نعمت عطا کرنے والا، بغیر مانگے ہمیں سانس دینے والا، وہ خدا اذان کے ذریعے سے اس کے گھر میں ہمیں بلا رہا ہے۔ ہم اس کو جواب دینے کے لیے اس کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ ہم سوچ رہے ہیں اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ جتنا رحمان رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کے لیے جب جنت کو تیار کیا، اللہ اس کے نافرمانوں کے لیے دوزخ کو بھی بنایا۔ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کے سامنے کبھی اذان کے بعد اس کے سامنے سجدہ کرنے میں دیر ہی نہ کرنا، کبھی دیر نہ کرنا سجدہ کرنے میں۔ آپ لوگوں کو بھوک لگ جائے تو کھانے میں دیر نہیں کرتے نا، وہ اسی کا دیا ہوا کھانا ہے۔ روزانہ 3 ٹائم ہمیں رزق عطا کر رہا ہے وہ، اور ہمارے پیشاب کو برابر وقت پہ نکال رہا ہے، ہمارا موشن بھی وہ فری کر رہا ہے۔ اگر پیشاب کی تھیلی کام کرنا بند ہو جائے، انسان تڑپ جاتا ہے کہ پیشاب باہر نہیں نکل رہا ہے۔ انسان کو کانسٹیپیشن کا پرابلم آ جائے، موشن کا پرابلم آ جائے، انسان پریشان ہو کے ہاسپٹل بھاگتا ہے کہ میرا موشن فری نہیں ہو رہا، پیٹ میں درد لگ رہا ہے، میں جو کھا رہا ہوں وہ طاقت نہیں بن رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کی دی ہوئی جو نعمت ہے صحت، اس صحت کی قدر کرو۔ 5 گانا نمازی بنو، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے لو لگاؤ، اس قرآن سے رشتہ جوڑو، اس سے باتیں کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بنانے والا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، آؤ میرے گھر میں، یا بیٹھو اپنے آفس میں، یا بیٹھو اپنے گھر میں، میری کتاب قرآن مجید اٹھاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم باہر کنٹری میں کہیں ہو، تمہاری بیوی اگر تمہیں یاد نہیں کرتی، فون نہیں کرتی، دور ہے، تمہاری اولاد اگر تمہیں فون نہیں کرتے، تمہارا دل تڑپتا ہے نا کہ میری اولاد مجھے فون نہیں کر رہی ہے۔ میرے بچے کو میں بچپن سے پالا تھا، بچپن سے میرے بچے کو اسکول میں روزانہ دھوپ میں لے جایا کرتا تھا، میں رکشہ چلا کر، محنت کر کر، مزدوری کر کر، میں دنیا میں پسینہ ٹپکا کر میرے اس بچے کو ایجوکیشن دلوایا تھا۔ میرے اس بچے کے ترقی میں، ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں، IAS بننے میں، IPS بننے میں، بڑے بزنس مین بننے میں، کمپنی کے ہیڈ بننے میں میرا پسینہ موجود ہے۔ میں پسینہ ٹپکا کر میرے بچے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا۔ وہ بچہ اگر تمہیں فون نہیں کر رہا ہے تو تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہارے ماں کے پیٹ میں سارے نعمتیں میں تمہیں عطا کیا، ماں کے پیٹ میں آکسیجن تمہیں عطا کیا، میں نعمتوں کو کھلایا،
اور میں تیرے آنکھوں میں روشنی، زبان میں بولنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت اور دماغ میں سوچنے کی سب کچھ میں عطا کیا۔ جب تو بڑا ہوا تجھے میں نالج، جاب، نوکری، رزق سب کچھ عطا کیا۔ اس نالج کو، اس دماغ کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس زبان کو مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے سے بات کرنے کے لیے بھی تھوڑا استعمال کر لے۔ اللہ پوچھ رہا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَکْفُرُونِ، میرے ناشکرے نہ بنو۔ اگر ناشکرے بنے گے نا، ناشکرے بنیں گے تو نقصان تمہارا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہر بار ہاتھ اٹھاؤ، 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہر بار اٹھاؤ، مگر نماز نہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، 10 منٹ اس کے سجدے کے لیے نماز میں دھیان لگا کر اللہ سے باتیں کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائیں گے، خبر میں آرام کی نیند ہمیں عطا فرمائیں گے، پیارے رسول کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے حضور رات میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے کہ حضور، پیارے حضور کی جو پیر ہے وہ موٹے موٹے سوج جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ تم تو جنتی ہو، اللہ جنت تمہارے صدقے میں بنایا، اللہ جنت تمہارے لیے بنایا، اور تم جس کے حق میں شفاعت کرو گے، ریکمنڈیشن کرو گے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ تم اللہ کا شکر گزار بندے ہو، پیارے بندے ہو، رات میں اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پیر جو ہے موٹے موٹے سوج گئے ہیں۔ پیارے حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے حضور رات کے آدھے حصے تک، کبھی کبھی پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اذان کے سننے کے بعد مسجد میں آنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔